السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرے یوٹیوب چینل منصور لسکانی پہ آپ تمام ناظرین کو ویلکم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور آج ہم جا رہے ہیں جناب ایک اور ولاگ کی جانب، اور وہ ولاگ ہے روڈ ٹرپ پہ مشتمل۔ ہم جا رہے ہیں، صرف سڑک کے نظارے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ روڈ ٹرپ ہے، اور ملتان سے ہم جا رہے ہیں مظفر گڑھ جتوئی، جو کہ جناب 2.25 گھنٹے کا سفر ہے غالباً، اور اس کے ارد گرد کی جو مناظر ہیں، تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب ملتان شہر بہت قدیم شہر ہے، اور مظفر گڑھ بھی اتنا ہی قدیم ہے، اور ان دونوں شہروں کے درمیان میں بہتا ہے دریائے چناب، جس کے اوپر ہے یہ شیر شاہ ٹول پلازا۔ اور یہ شیر شاہ ٹول پلازا جیسے ہی آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو آگے آتا ہے جناب یہ دریائے چناب، اور ان دنوں دریائے چناب میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، پانی کی مقدار جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مگر آپ نے دیکھنی ہے جناب یہ خوبصورتی، یہ ہریالی جو روڈ کے ارد گرد ہے، جو سڑک کے اطراف میں ارد گرد میں ہے۔ اور عام طور پر تو ملتان کو کہا جاتا ہے کہ ملتان کے آم بادشاہ ہیں تمام پھلوں کے، مگر اصل میں ضلع مظفر گڑھ کے جو آم ہیں انہی کو ملتان کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو دریا آپ دیکھ رہے ہیں دریائے چناب، اس کی مشرقی جانب ہے ملتان، اور اس کی مغربی جانب ہے مظفر گڑھ۔ اور مظفر گڑھ میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نظارے کہ اس کے ارد گرد بھی آموں کے باغات ہیں، اور یہاں سے جو آم آتا ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوتا ہے، اور یہی آم ہوتا ہے جو عمومی طور پر جس کو باہر بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو فطرت اور نیچر کے مناظر دکھانا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے آم کے باغات ہیں، اور مظفر گڑھ کے جتنے بھی روڈ ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، اس کے مضافات میں بھی چلے جائیں تو اس کے ارد گرد آپ کو ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ کہیں کھیت کھلیان ہیں تو کہیں باغات ہیں۔ یہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ ملتان ڈیرہ غازی خان ہائی وے کہلاتا ہے، اور یہاں سے آگے ہم ترکی ہسپتال، ایک مشہور زمانہ ہسپتال ہے یہاں سے ہم ایگزٹ لیں گے، اور مضافاتی جو راستے ہیں، مضافاتی جو سڑکیں ہیں اس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے مظفر گڑھ کے مضافات ہیں، کیسے کھیت کھلیان ہیں، بستیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، اور تھوڑی تھوڑی زمینوں کے مالک یہاں پہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کے اطراف میں باغات، درخت اور ہریالی بنا رکھی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ضلع مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ضلع ہے، اور اس کا ایک خطیر رقبہ محکمہ جنگلات کے پاس ہے، مگر اس پہ جنگلات نہیں ہیں، اس پہ درخت نہیں ہیں، وہ ایسے بر بیابان ہے اور ایسے بنجر پڑا ہے۔ اور جو رقبہ عوام مظفر گڑھ کے پاس ہے اس میں آپ ہریالی بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کھیت کھلیان بھی دیکھ رہے ہیں، جبکہ جو رقبہ محکمہ جنگلات کے پاس ہے وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے اس کو آباد کرے، اس پہ بھی ہریالی لگائے، اس پہ بھی درخت ہوں، اس پہ بھی باغات ہوں۔ ناظرین، آج کل موسماتی تغیر و تبدل آپ دیکھ رہے ہیں۔ سردی پہلے اتنی نہیں پڑتی تھی جتنی اس بار پڑی ہے، اور گرمیاں بھی اتنی شدید نہیں آیا کرتی تھیں جتنی اس بار ہیں، اور اس کی محض ایک وجہ ہے کہ پاکستان سے جنگلات کا غائب ہو جانا ہے۔ جس طرح عوام پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت درخت لگا رہی ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کو سیریس لے کے، سنجیدہ ہو کے اپنے جنگلات کو آباد کر لے، تو میں کہتا ہوں یہ جو تغیر و تبدل ہے اس سے انشاءاللہ بہت جلد جان چھوٹ جائے گی، اور پاکستان کے موسم مثالی موسم ہوں گے۔ کیونکہ جتنے بھی سرد علاقے ہم دیکھتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں، تو ان میں
درختوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو جنگلات ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، اور جو بچے کچھ جنگلات ہیں وہ کسان اپنی ضرورت کی پیش نظر ان کو لگاتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یا پھر وہ درخت کی لکڑی بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جبکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جنگلات کو آباد کریں اور موسم میں تبدیلی لے آنے کا سبب بنے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کلپ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو پسند کیجئے، اور آپ کوئی اپنی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، آپ کی رائے کو احترام کا درجہ دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنے میزبان منصور لسکانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔